عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم ایسی قوم ہیں جو کتوں سے شکار کرتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنا سکھلایا ہوا کتا چھوڑے اور اللہ کا نام لے اور کتا شکار کو تیرے لیے روکے رکھے تو پھر اسے کھا، اور اگر شکار کو کتا کھا لے تو پھر نہ کھا، مجھے خوف ہے کہ کہیں کتے نے اپنے لیے ہی نہ رکھا ہو، اور اگر تیرے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا شامل ہو جائے تو اس شکار کو بھی مت کھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی تھے کہ جو اس علاقے میں رہتے تھے جہاں لوگوں کا ذریعہ معاش اکثر شکار تھا، شکار کرتے تھے، اسی لیے شکار کی اکثر احادیث عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ جو صحابی جس علاقے کا مسلمان ہوتا وہ مدینہ میں دیکھتا کہ یہ جو کام مدینہ میں نہیں ہو رہا ہمارے علاقے میں ہوتا ہے، تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں یہ کام ہوتا ہے تو اس کے بارے میں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں حلال یا حرام ہونے کا، جائز یا ناجائز ہونے کا بتلا دیتے۔ تو انہوں نے آپ اپنے علاقے کا بتلایا ایمان لانے کے بعد کہ یا رسول اللہ ہم شکار کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے واقعے کو یہاں نقل کیا کہ شکار کرنا جائز ہے، اور ذریعہ معاش بنا لینا یہ بھی جائز ہے، شوقیہ شکار کرنا یہ بھی جائز ہے، اور شکار کے لیے جانور کی حالت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے انڈے ہیں یا اس کے بچے ہیں یا وہ حاملہ ہے، نہیں، جانور کو اللہ تبارک و تعالی نے، تمام مخلوقات کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، تو انسان کے لیے سارے ذبح کیے جائیں گے، ان کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ انسان کو کھانے کے لیے مرغی کی ضرورت ہے، بکری کی ضرورت ہے، گائے کی ضرورت ہے، وہ ذبح کرے گا، یہ ذبح کرنا ظلم نہیں ہے، ہر چیز انسان کے لیے ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی، لکڑ جلانے کے لیے اللہ نے بنائی ہے تو لکڑ کو جلایا جائے گا، یہ اس پر ظلم نہیں ہے۔ تو شکار کرنا، البتہ کسی جانور کو انسان زخمی دیکھتا ہے، پیاسا دیکھتا ہے، بھوکا دیکھتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے تو یہ ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی چیز شکار کرتا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ زخمی ہے، یہ مردہ ہے، یہ لنگڑا ہے، یا یہ اس کے ساتھ بچے ہیں، نہیں، شکار کرنا ہے تو شکار کرنا ہے۔ جانور جس حال میں بھی ہو اگر وہ حلال ہے تو اس کو ذبح کر کے کھانا یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ انبیاء میں اسماعیل علیہ السلام شکار کرتے تھے، واقعہ موجود ہے احادیث میں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ملنے آئے، اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہتے تھے، غیر آباد علاقہ تھا، جب ملنے آئے تو گھر میں اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، بیگم موجود تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا خاوند کدھر گیا؟ انہوں نے بولا شکار کرنے گیا ہے۔ کیا نظام چلتا ہے؟ تو بیوی نے کہا کبھی اکثر بھوکے رہتے ہیں، کبھی شکار ہو جاتا ہے، کوئی اور کام ہے نہیں، غیر آباد علاقوں میں رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خاوند آئے تو اسے کہنا میرے بارے میں کہ وہ حکم دے گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل دو۔ رات کو جب اسماعیل علیہ السلام آئے، بیگم نے بتایا ایسے ایسے ایک بوڑھا بندہ آیا تھا، خیر و عافیت پوچھ کے اور یہ بات کر کے چلا گیا۔ انہوں نے پوچھا تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے تو ایسے باتیں کی۔ انہوں نے کہا تو ناشکری ہے، وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دے، اس کو چھوڑ دے، کوئی اور لے لے، اور شادی کی۔ کچھ عرصے بعد پھر آئے، پھر آگے سے اتفاقاً اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر حال و احوال پوچھا، بیگم نے بتلایا، اللہ کا شکر ادا کیا، اچھا ہے، اچھا کھاتے پیتے ہیں، رہتے ہیں، اتفاق سے وقت گزر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا کہ وہ آئیں تو ان کو میرا سلام دینا اور بتانا کہ وہ بزرگ کہہ گئے تھے کہ چوکھٹ کو باقی رکھو، اسے نہ تبدیل کرنا۔ تو پھر انہوں نے بتلایا، تو بیوی کو انہوں نے بتایا اسماعیل علیہ السلام نے کہ یہ میرے والد تھے، تو نے شکر ادا کیا تو اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ بیوی اچھی ہے، اسے رکھو۔ تو یہ اسماعیل علیہ السلام تھے جن کا اکثر گھر کا نظام شکار پہ چلتا تھا۔ تو شکار کرنا پرندوں کا ہو، پھر جانوروں کا ہو، پھر اسی طرح مچھلی کا ہو، پھر یہ جائز ہے، شکار کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اور شکار کے لیے کچھ شرائط ہیں، تو کل انشاءاللہ وہ شرائط ذکر کریں گے
کہ کتا کیسا ہو، تیر سے کیسے شکار کیا جائے، اور وہ جانور مر جائے گا تو پھر بھی حلال ہے، وہ شرطیں پوری ہو جائیں تو کتا بھی شکار کرے تو جانور مر گیا، کتا مرا ہوا جانور لے کے آیا وہ حلال ہوگا اگر وہ شرائط پوری ہو جائیں تو۔ کل انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔